نعت پاک کا مطلب ملاحظہ کریں کہ اگر جلوے نبی کے سب آیا ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر جلوے نبی کے سب آیا ہوتے تو کیا ہوتا؟ بظاہر وہ ہمارے درمیاں ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر جلوے نبی کے سب آیا ہوتے تو کیا ہوتا؟ بظاہر وہ ہمارے درمیاں ہوتے تو کیا ہوتا؟ ابھی ننھے ہیں اصغر تو یزیدی تھر تھراتے ہیں، ابھی ننھے ہیں اصغر تو یزیدی تھر تھراتے ہیں، کہیں اکبر کے جیسے نوجواں ہوتے تو کیا ہوتا؟ ابھی ننھے ہیں اصغر تو یزیدی تھر تھراتے ہیں، کہیں اکبر کے جیسے نوجواں ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہیں اکبر کے جیسے نوجواں ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک شعر سنیں کہ ریزہ ریزہ ہو گئیں ساری یزیدی طاقتیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں ساری یزیدی طاقتیں، جس گھڑی میدان میں ننھے سے اصغر آ گئے۔ ریزہ ریزہ ہو گئیں ساری یزیدی طاقتیں، جس گھڑی میدان میں ننھے سے اصغر آ گئے۔ نعت پاک کے آپ 2-3-4 شعر ملاحظہ کر لیں، ایک مرتبہ جھوم کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی جی نعتیں الگ ہیں، اشک کے قطرے الگ الگ، نعتیں الگ ہیں، اشک کے قطرے الگ الگ، یعنی ہیں ان کے واسطے تحفے الگ الگ۔ نعتیں الگ ہیں، اشک کے قطرے الگ الگ، یعنی ہیں ان کے واسطے تحفے الگ الگ، اور منزل تو ان کے چاہنے والوں کی ایک ہے، یہ اور بات سب کے ہیں رستے الگ الگ۔ منزل تو ان کے چاہنے والوں کی ایک ہے، یہ اور بات سب کے ہیں رستے الگ الگ۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ ہر ایک نمازی ہوتا نہیں راہ راست پر، ہر ایک نمازی ہوتا نہیں راہ راست پر، دیکھے ہیں کربلا میں مصلے الگ الگ۔ ہر ایک نمازی ہوتا نہیں راہ راست پر، دیکھے ہیں کربلا میں مصلے الگ الگ، دیکھے ہیں کربلا میں مصلے الگ الگ۔ نیزہ کسی کے پاس تبسم کسی کے پاس، نیزہ کسی کے پاس تبسم کسی کے پاس، ہتھیار کربلا میں تھے سب کے الگ الگ، ہتھیار کربلا میں تھے سب کے الگ الگ، ہتھیار نیزہ کسی کے پاس تبسم کسی کے پاس، نیزہ کسی کے پاس تبسم کسی کے پاس، ہتھیار کربلا میں تھے سب کے الگ الگ۔ اور پھر بھی حسین صبر کا پیکر بنے رہے، پھر بھی حسین صبر کا پیکر بنے رہے، کٹ کر پڑے تھے بھائی بھتیجے الگ الگ۔ پھر بھی حسین صبر کا پیکر بنے رہے، کٹ کر پڑے تھے بھائی بھتیجے الگ الگ۔ اور تقسیم مت ہو مرشد و مشرب کے نام پر، تقسیم مت ہو مرشد و مشرب کے نام پر، رہتے نہیں ہیں ان کے دیوانے الگ الگ۔ تقسیم مت ہو مرشد و مشرب کے نام پر، رہتے نہیں ہیں ان کے دیوانے الگ الگ۔ حیرت نبی کے نام پہ ہم لوگ ایک ہیں، معنی کے مسئلے ہیں ہمارے الگ الگ۔ حیرت نبی کے نام پہ ہم لوگ ایک ہیں، معنی کے مسئلے ہیں ہمارے الگ الگ۔ آپ 2-3 شعر ترنم میں ملاحظہ کر لیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے امام اہل سنت کے نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ کیے تھے۔ امام اہل سنت کا کلام یقیناً ایسا کلام ہوتا ہے، میں اکثر یہ بات کہہ دیا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں جو امام اہل سنت کے کلام کی صحیح ترجمانی کرتے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کی ترجمانی کرنا تو الگ کی بات، اسے سمجھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا کوشش یہ ہے کہ ہم آپ سے اپنی زبان میں گفتگو کریں۔ مطلب ملاحظہ کر لیں آپ، صلاتی خود ہی سائل ہیں، کسی سائل سے کیا لیجے، صلاتی خود ہی سائل ہیں، کسی سائل سے کیا لیجے، طلب ہے کچھ تو ان کے روضے پر بستر جما لیجے، طلب ہے کچھ تو ان کے روضے پر بستر جما لیجے۔ شعر ملاحظہ کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مشکل نہیں آسان ہے،
جنت کا پا جانا کوئی مشکل نہیں آسان ہے جنت کا پا جانا بس ان پر جان دیجئے اور جنت کی ہوا لیجئے بس ان پر جان دیجئے بس ان پر جان دیجئے اور جنت کی ہوا لیجئے۔ ایک نسخہ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں آپ۔ اگر بن جائیے دیوان محبوب دو عالم کے، اگر بن جائیے دیوان محبوب دو عالم کے، تو اس نسخے سے دنیا بھر کو دیوانہ بنا لیجئے، تو اس نسخے سے دنیا بھر کو دیوانہ بنا لیجئے۔ اور ہر ایک عاشق رسول کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ سرکار کے روضے کی زیارت ہو جائے، کوئی سبب ایسا نکلے کہ سرکار کے روضے اقدس کا دیدار ہو جائے۔ ایک گوشہ میں نے بھی نکالا ہے، ملاحظہ کریں آپ۔ کوئی ایسی خطا اے کاش ہو جائے کہ خود آقا، کوئی ایسی خطا اے کاش ہو جائے کہ خود آقا کہیں ہم سے کہ طیبہ آئیے آ کر سزا لیجئے، کہیں ہم سے کہ طیبہ آئیے آ کر سزا لیجئے، کہیں ہم سے اگر حیرت ہے خواہش آپ کو بھی جنتی پھل کی، اگر حیرت ہے خواہش آپ کو بھی جنتی پھل کی، تو یہ لیجئے کھجور ایک آپ بھی طیبہ کی کھا لیجئے، تو یہ لیجئے کھجور ایک آپ بھی طیبہ کی کھا لیجئے، سلاتی خود ہی سائل۔ مطلع ملاحظہ فرمائیں۔ کسی کے حسن کی کناں میں بولتی ہے ادا، کسی کے حسن کی کناں میں بولتی ہے ادا، اداؤں کو میرے یاسین کی دیکھنی ہے ادا، اداؤں کو میرے یاسین کی دیکھنی ہے ادا، مجھے ستائے گی کیسے تمازت محشر، مجھے ستائے گی کیسے تمازت محشر کہ دل کو گیسوئے آقا کی مل گئی ہے ادا۔ شکریہ۔ مجھے ستائے گی کیسے تمازت محشر، مجھے ستائے گی کیسے تمازت محشر کہ دل کو گیسوئے آقا کی مل گئی ہے ادا، کہ دل کو گیسوئے آقا کی مل گئی ہے ادا، سرے جہاں سے اتارا ہے نشہ الہاد۔ ملاحظہ فرمائیے گا، سرے جہاں سے اتارا ہے نشہ الہاد، یہی تو تیری معطر شراب کی ہے ادا، یہی تو تیری معطر شراب کی ہے ادا، ہزار پھول کھلے چل دیے ہیں روبہ زوال، ہزار پھول کھلے چل دیے ہیں روبہ زوال، میرے حضور کی لیکن جو تھی وہی ہے ادا، میرے حضور کی لیکن جو تھی وہی ہے ادا، ہزار پھول کھلے چل دیے ہیں روبہ زوال، میرے حضور کی لیکن جو تھی وہی ہے ادا۔ ملاحظہ فرمائیں، فدا ہیں تجھ پہ کئی لیل اے شب ہجراں، فدا ہیں تجھ پہ کئی لیل، فدا ہے تجھ پہ کئی لیل اے شب ہجراں، انہی کی زلف سے تیری ادا بنی ہے ادا، انہی کی زلف سے تیری ادا بنی ہے ادا، فدا ہے تجھ پہ کئی لیل اے شب ہجراں، انہی کی زلف سے تیری ادا بنی ہے ادا، مہ منیر کی رمز نبی سے رے اللہ،
ہائے ہائے کتابی شاعر ہو کہاں پڑھ رہے ہو یار, تم کو نہیں پڑھنا چاہیے, اور یا تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے داد دینا چاہیے. یہ نوجوان بچہ کیا پڑھ رہا ہے, آپ اس کو خدا کی شکریہ بھائی, قسم شکریہ. آپ اس کو سمجھ جائیں جو ہے تو جو ہے باغ باغ ہو جائے گا. فدا ہے تجھ پہ کئی لیل اے شب ہجراں, فدا ہے تجھ پہ کئی لیل اے شب ہجراں, انہی کی زلف سے تیری ادا بنی ہے ادا, انہی کی زلف سے تیری ادا بنی ہے ادا. مہ منیر کی, ملاحظہ فرمائیے, مہ منیر کی رمز نبی سرے اللہ, مہ منیر کی رمز نبی سرے اللہ, بڑے ہی ناز سے ٹکڑوں میں ہو گئی ہے ادا. مہ منیر کی رمز نبی سرے اللہ, مہ منیر کی رمز نبی سرے اللہ, بڑے ہی ناز سے ٹکڑوں میں ہو گئی ہے ادا. شکریہ. بڑے ہی ناز سے ٹکڑوں میں ہو گئی ہے ادا. حسین درد میں محشر نگاہ بول اٹھی فراز, ان کی تو آقا کے رنگ سی ہے ادا. بہت بہت شکریہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. کہ وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, بولو وہ میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے, ہاں ہاں وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مرابی بھی وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مرابی بھی وہی والی کل ہے. کہ اس پر ہی اس پر ہی نظر سارے زمانے کے لگے ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, بولو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے, ہاں ہاں وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک, منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک, منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. کہ جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بے ذکر جلی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بولو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یاسین و مزمل ہے, مدثر وہ ہے طٰہٰ, کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا.
یاسین و مزمل ہے مدثر وہ ہے طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کے جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، بولو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے۔ اور شعر آخر آپ حضرات کی سماعتوں تک پیش کر رہا ہوں کہ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو اس سے پہلے عورتوں پہ کیا ظلم و ستم ہوتے ہیں آپ حضرات نے بخوبی سنا ہے۔ شاعر اسی کو کہہ رہا ہے اس شعر میں کہ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اس عزت و رفعت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اس عزت و رفعت، کہ وہ محسن وہ محسن غم خوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، بولو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھیے منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھیے منشی رحمت کا قلمدان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ محترم حضرات، اسٹیج پر
बावकार उलमाए इकराम, उस्ताद गिरामी हाफिज़ व कारी मतीन रज़ा रहमानी साहब, कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब, मोहतरम चचा ख़तीब मिल्लत आली जनाब गुफ़रान अहमद साहब, जनाब सैयद सलमान अहमद रिज़वी साहब, और तमाम पीछे हमारे हुफ़ाज़ इकराम और सामने बैठे हुए चचा हज़रात और दीगर भाईजान हज़रात और तमाम हमारे सुन्नी भाइयों, बहुत ही कम वक्त है, 11:30 बजे कहा गया है और 11:10 मुझको लगता है हो चुका है। अगर आप इसलिए तेज़ी के साथ सफ़र बढ़ाते हुए अपनी बात को रखना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। यानी रसूल पाक के फरमा बरदार हो जाओ। अगर मोहब्बत इलाही का हम दावा करते हैं और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की इत्तबा नहीं करते हैं तो हमारा दावा झूठा है। मोहब्बत इलाही का दावा हमारा तभी काबिल कबूल है जब हम अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमा बरदारी करें, उनकी लाई हुई शरीयत पर अमल पैरा हों, तभी हमारी मुकम्मल जो हमारा मोहब्बत का दावा है वो काबिल कबूल होगा। तफसील में ना जाकर आला हजरत फरमाते हैं, इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हदीस शरीफ में है कि जब मोमिन पुलसिरात के ऊपर से गुजरेगा तो दोज़ख पुकार उठेगी कि ऐ मोमिन जल्दी गुजर, तेरे नूरे ईमान की ठंडक से मेरी आग सर्द हो रही है। यानी मोमिन होना शर्त है और ईमान की रोशनी होना शर्त है। पुलसिरात के ऊपर से ही रास्ता है, नीचे दोज़ख है और जन्नत का वही रास्ता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन की दोज़ख पुकार उठेगी कि मोमिन जल्दी गुजर, दोज़ख पुकार उठेगी तेरे नूरे ईमान की ठंडक से मेरी आग सर्द हो रही है। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमें अपने आप को इश्क़े मुस्तफ़ा में डुबाना होगा, सीने को इश्क़े मुस्तफ़ा से भरना होगा और हर दम हर वक्त अपने नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमारा एक एक सांस, एक एक लम्हा गुज़रना चाहिए, तभी हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। हज़रात गिरामी, यकीनन आला हज़रत फरमाते, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मुस्तफ़ा की शबी हुसैन व हसन,
مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے. مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے. بہت ہی شاندار اس محفل محبت کا اہتمام میرے بڑے بھائی مرحوم عاشق علی انصاری صاحب کے دونوں شہزادوں سہیل میاں نے اور شعیب میاں نے آج اپنے دولت خانے کے سامنے دو محلوں کی سرحد پر کر دیا. آدھی محفل بازار کی طرف ہو رہی ہے, آدھی محفل مغلی ٹولہ کی طرف ہو رہی ہے, پیچھے جوشی ٹولہ اور کھتری ٹولہ ہے. خدا کی قسم جہاں جس علاقے میں حضور کی میلاد ہو جاتی ہے پورے سال تک رحمت الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے. قابل مبارکباد ہیں یہ دونوں ہمارے بچے, اور آپ بھی کم قابل مبارکباد نہیں ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل کی محبت میں نیند جو بڑی پیاری ہوتی ہے اس کا تیاگ کر کے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے دن میں سورج تو دیکھا ہوگا جب آسمان صاف ہوتا ہے, بالکل مطلع صاف ہوتا ہے. کبھی آنکھ بھر کے دیکھ پائے ہیں کبھی سورج کو؟ کبھی نہیں دیکھ پائے ہوں گے. ایک وہ چمکتا ہوا سیارہ ہے جس کو دن میں آپ آنکھ بھر نہیں دیکھ سکتے ہیں, اور ایک رات میں نکلنے والا چاند ہے. ایک طرف سورج میں تمازت ہے. میں 5-7 منٹ بولوں گا, اس کے بعد اپنے کام سے کام. بیٹھ جائیے 5-7 منٹ بس. تقریر نہیں کر رہا ہوں, صرف میں 1-2 شعر اپنے امام کے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک طرف ایسا سیارہ جس سے ہم ایک پلک جھپکنے کی دیر تک آنکھ نہیں ملا سکتے, اور ایک ٹھنڈی روشنی دینے والا چاند ہے. کتنے خوبصورت ہیں یہ رات. ابھی لائٹ بند کر دیجئے, چاندنی رات بھی نہ ہو, اتنی ڈارک ہو جائے گی, اتنی سیاہ کالی رات ہو جائے گی کہ اکثر اوقات جب کالی رات ہوتی ہے تو 2-4 میٹر کے فاصلے پر کیا ہے نہیں دکھائی پڑتا ہے, اتنی ڈارک ہو جاتی ہے. میرے امام فرماتے ہیں اپنے محبوب آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور کے لیے اور آپ کی زلف معمبر کے لیے. رخ دن ہے یا مہر سما, رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور دن ہے یا رات یا آکاش میں نکلنے والا سورج ہے. پھر فرماتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف معمبر اتنی زیادہ کالی ہے, اتنی زیادہ کالی ہے کہ کالی رات بھی شرما جائے, اور اتنی زیادہ معمبر ہے کہ معمبر ساری خوشبوئیں بھی مشک خطا تک اس کے سامنے بیکار ہے. شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر,
جب دن میں سورج نکلتا ہے کتنا زور پہ ہوتا ہے. آج کل خوب زور پہ نکل رہا ہے. ہر آدمی کہتا ہے, ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کیا تمہاری طبیعت تو نہیں, مطلب میری تو طبیعت خراب لگ رہی ہے, مجھے تو الجھن جیسی میں. اما اتنی زیادہ گرمی ہی ہے کہ ہر ایک انسان اب یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری طبیعت خراب ہے. خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ خورشید رہ گیا, نہ چاند رہ گیا, نہ سورج رہ گیا. اب جس شعر پہ میں آ رہا ہوں وہی مجھے پڑھنا تھا خاص طور سے. دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے. دن لہو میں, راگ و رنگ میں, خرافات میں. دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہم نے 12 سوال پوچھے Theory.com کی طرف سے, اور 12 سوال, کچھ سوال اس میں 2-3 تھوڑا سا مشکل تھے. کئی واٹس ایپ کے گروپس میں وہ سوال ڈالے گئے 3-4 دن پہلے, اس کی ویڈیوز بھی ڈالی گئیں. میرے خیال سے ہزاروں لوگوں نے دیکھا. Theory.com نے 1 سال کم و بیش 1 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم مذہبی سوال پوچھا کریں گے, اور جو جوابات دیں گے صحیح انہیں انعامات, جو بھی معمولی سے ہے لیکن انعام کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے, لا قیمت ہوتا ہے انعام, وہ انعامات دیں گے. جو ہو سکا Theory.com کی ٹیم کی طرف سے وہ دیا بھی گیا. آج کا تو یہ سارا اہتمام سہیل میاں اور شعیب میاں کی طرف سے ہے. یہ پوری محفل, یہ سارے انتظامات صرف ایک بینر ہے Theory.com کا. یہ سارے انتظامات ان کی طرف سے. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے, آپ سب کی بھی عمر اللہ دراز فرمائے. 12 سوال, اور 12 سوال کے جوابات 70-80 ہزار عوام, 70-80 ہزار عوام میں جیسے بھی ملے, غلط بھی کچھ ملے, کچھ صحیح بھی ملے, صرف 43 جواب ملے. 43 جواب. یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ غور کرنے کا مقام ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کل ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا فارغ البال کر دے کہ ہم ہر سال انشاءاللہ العزیز ہر سال Theory.com کی طرف سے ایسا ہی مقابلہ کریں ہر سال, اور جو اس مقابلے میں اول آئے اسے ہم مدینہ طیبہ بھیجیں. ہماری یہ خواہش ہے, ہماری یہ خواہش ہے کہ 1 سال میں ایک اپنے قصبہ کھیری کے باشندے کو, معزز باشندے کو ہم حضور کی بارگاہ میں بھیجیں. یہ ہماری خواہش ہے. اور زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلے سال اگر اتنا انتظام Theory.com کی ٹیم کے پاس ہو گیا تو ہم ایسا کریں گے بھی انشاءاللہ. لیکن کم از کم آپ کو بیدار ہونا چاہیے. آپ غلط بھیجیے سوال, کوئی بات نہیں ہے. 3-4 دن پہلے واٹس ایپ کے گروپس پر, سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارمز پر ڈالے گئے سوال, کوئی جواب نہیں دے سکتے تو نہ دیتے, ایک جواب ملتا ایک جواب دیتے, 2 ہوتا تو 2 ہوتے. لیکن ایک سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے آپ کو نہ جانے کتنی جانکاری ہو جاتی مذہب کی, کتنی جانکاری آپ کو مذہب کی ہو جاتی. جن لوگوں نے جواب دیے ہیں 3 خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ لکی ڈرا میں جن کا نام نکلے گا. لیکن میں سبھی کو خوش نصیب اور سبھی کو ایڈوانس مبارکباد دے رہا ہوں کہ کم از کم انہوں نے 3-4 دنوں تک محنت کی, کتابوں کی ورق گردانی کی, علماء کرام سے رجوع کیا, پڑھے لکھے لوگوں سے رجوع کیا, سوشل میڈیا کا سہارا لیا, ویب سائٹ پر گئے, گوگل کا سہارا لیا, اور جو بھی
जवाबात निकाल कर लाए, लेकिन 80, 70, 80 हज़ार की आवाम में 43 जवाब, और उसमें भी कई बाहर के। माफ करिएगा, जब जलसों से दूर हो जाओगे तो हश्र यही होगा। उलमाए कराम की मजलिसों से जब दूर हो जाओगे तो हश्र यही होगा। कुतुब बीनी से, किताबों की वर्क गर्दानी से जब दूर हो जाओगे, स्टडी करने से दूर हो जाओगे तो हश्र यही होगा। बुजुर्गों की सोहबत से जब दूर हो जाओगे तो हश्र यही होगा। पढ़े लिखे लोगों की सोहबत से दूर हो जाओगे तो हश्र यही होगा। आज ये आलम है, कस्बा खीरी का कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई कूचा, कोई चौराहा, आज हर गली चौराहे में, हर बस्ती के हर मोहल्ले में खाने पीने की दुकानें खुल रही हैं और किताबों की दुकानें बंद हो रही हैं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल नारे हैदरी, या अली, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। इतनी भीड़ रोस्टेड मुर्गे वाली दुकान पे लगती है, इतनी अगर किताबों की दुकान पर लगना शुरू हो जाए। कारी ये मतीन रजा रहमानी साहब, पता नहीं कौन इनको दीवानगी सवार है, ये किताबें लिए बेच रहे हैं, बैठे बेच रहे हैं। रोस्टेड की दुकान लगाइए, देखिए जो है झंडे वाली मस्जिद के करीब आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। खाने पीने के आप निकलिए, ये हमारी बाजार और कटरा रोड जो हो गई है, ये खाने पीने वाली रोड हो गई है, खाने वाली रोड हो गई है। और कोई ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं, खूब अल्लाह रिस्क से नवाजे, खूब बरकतें अल्लाह अता करे, खूब खाइए पिए, लेकिन कभी किताब भी उठाकर देख लीजिए, कभी फतावा रज़विया भी तो पढ़िए, कभी कंजुल ईमान तो पढ़िए, कभी बहारे शरीयत तो पढ़िए, कभी मजहबी किताबें तो पढ़िए। जब पढ़ोगे तो फिर गुफरान अहमद 12 नहीं, अगर 100 सवाल पूछेगा तो किसी से आपको रुजू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 सवालों के जवाब आप खुद घर में बैठ कर दे देंगे। लेकिन ये कम नसीबी क्या कहें, क्या कहें, ज्यादा वक्त नहीं है कुछ कहने का। पढ़ना चाहिए, बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिलवाइए, जरूर दिलवाइए। दीनी तालीम, अगर दीनी तालीम नहीं होगी, मजहबी तालीम से आशना नहीं होंगे, तो फिर सोशल मीडिया पे कोई बदबख्त आएगा और वो ये कहेगा सोशल मीडिया पर आकर कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे, नबी को तो पढ़ना भी नहीं आता था, नबी को तो रिवीजन करना भी नहीं आता था, नबी के सहाबियों ने कुरान गलत लिखा दिया, नबी उसका रिवीजन नहीं कर पाए। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन जब पढ़े लिखे होगे, दीन की जानकारी होगी, तो ऐसे बदबख्तों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आओगे। आप सभी हजरात का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं, जितने भी इस स्टेज पर मुअज़्ज़िज़ सरकर्दा शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, सामने जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ सामईन इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, हुजूर की मोहब्बत में आए हैं, हुजूर की मोहब्बत में आए हैं। ज़रिया सिर्फ सुहेल और शुएब बने हैं, बाकी आप आए हैं हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत में, हुजूर के सहाबा कराम की मोहब्बत में और हुजूर की उम्मत के औलिया कराम की मोहब्बत में। इसका अज्र पाएंगे आप, इसका अज्र पाएंगे आप। अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत तो ऐसी है, ऐसी है, अगर सच्चे दिल से मुहिब्बे अहले बैत हैं तो फिर जन्नत आपकी मुंतजिर है, जन्नत आपकी मुंतजिर है। लेकिन सच्चे मुहिब होना चाहिए, और सच्चे मुहिब होने के लिए आखिरी बात और अर्ज कर दूं कि अहले बैत के सच्चे मुहिब होने के लिए ज़रा अहले बैत की जो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, अबकरी शख्सियात हैं, उनकी सीरत तैयबा को भी पढ़ने की ज़रूरत है। इमाम हुसैन मैदान करबला में, कारज़ार करबला में सरकार इमाम हुसैन अपनी जान
اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، وہ بظاہر دنیا کا بظاہر ظاہری طور پر وہ آخری لمحات ہیں، لیکن ہمارے حسین اپنی پیشانی کربلا کی دھرتی پر رکھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی سربہ سجود ہیں، اس وقت بھی سربہ سجود ہیں جب 72 زخم انیوں کے، نیزوں کے، تلواروں کے 72 زخم کھائے ہوئے ہیں، گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، اور کربلا کی دھرتی پر ہمارے حسین، ہم سب کے حسین، نواسہ رسول، جنتی جوانوں کے سردار، سیدہ فاطمہ زہرا کے لال، مولا علی کے دلارے، وہ فرش زمین پر ہیں لیکن نماز نہیں قضا ہو رہی ہے۔ اگر حسینی ہو تو پھر نماز نہیں قضا ہونا چاہیے۔ حسینیت زندہ باد کے نعروں سے صرف کام نہیں چلے گا، حسینیت زندہ باد کل بھی تھی، حسینیت زندہ باد آج بھی ہے، اور حسینیت زندہ باد صبح قیامت تک رہے گی، اور حسینیت زندہ باد میدان محشر میں بھی ہوگی۔ بس بیٹا نعرے نہ لگاؤ، رک جاؤ، نعرے لگانے کی نہیں ضرورت ہے، یہ سچائی ہے۔ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، ہر تہوار پر ہمارے 80% گھروں سے شیرینی، تبرک وغیرہ نکل کر بچے مسجدوں کی طرف رخ کرتے نظر آتے ہیں کہ امام صاحب سے نیاز کرانا ہے، فاتحہ کرانا ہے۔ غیرت ایمانی، مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ 1400 سال، 1450 سال کے اندر تم الحمد شریف نہیں سیکھ پائے، تم قل ہو اللہ شریف نہیں سیکھ پائے، تم درود نہیں سیکھ پائے، اس سے زیادہ مر مٹنے کی اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سچائی ہے، کڑوی سچائی ہے، یہ کڑوی سچائی ہے۔ بیٹھ جائیے بھیا، کڑوی سچائی ہے یہ وہ مذہب اسلام ہے، اور وہ ہمارے پیغمبر اعظم پیش نظر وہ نوبہار، ایسا ہمارا رسول ہے، ایسا محبوب آقا ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ ایسا رسول جسے ملا ہو، جس نے آنکھ میں سرما لگانے کا بھی آپ کو طریقہ بتایا ہو، پیروں میں جوتی کیسے پہنی جائے یہ آپ کو طریقہ بتایا ہو، پائجامہ پہننے کا طریقہ آپ کو بتایا ہو، کھانا کھانے کا طریقہ آپ کو بتایا ہو، آئینہ دیکھنے کا آپ کو طریقہ بتایا ہو، اور 1450 سال میں نماز جنازہ کی دعا ہم نہ یاد کر سکیں۔ باپ مر جاتا ہے، باپ مر جاتا ہے، بیٹا سائیڈ میں کھڑا ہوتا ہے، بھائی مر جاتا ہے، بھائی سائیڈ میں کھڑا ہوتا ہے، بیوی مر جاتی ہے، شوہر سائیڈ میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نماز جنازہ کی دعا نہیں یاد ہے۔ 20 الفاظ کی دعا اگر تم 1450 سال میں سیکھ نہیں پائے تو آج اسی کا یہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ کل تک ہم حاکم تھے، پوری دنیا پر ہماری حکومت تھی، اور آج ہم ذلیل قسم کے محکوم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم اگر آج بھی، اگر ہمارے دلوں میں آج بھی ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جائے، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ میری کچھ بات تھی، چونکہ یہ مقابلہ 12 سوال کا تھا، اس لیے 12 سوال پہ مجھے 43 جواب ملے ہیں، مجھے بہت افسوس ہے۔ ایک جواب آتا، ایک سوال ایک جواب بھیجتے آپ پوچھتے، لیکن جنہوں نے دیا 43 لوگوں کو، اس میں 3 ہی لوگوں کے نام آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے 10 دیے ہیں صحیح تو وہ بھی قابل مبارکباد ہے،
کسی نے 5 صحیح دیے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہے, کسی نے 11 دیے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہے, جنہوں نے سبھی کے سبھی صحیح جواب دیے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں, اور جنہیں ملے گا وہ بھی قابل مبارکباد ہے. آپ سبھی کے لیے دعائے خیر کہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت جتنی بھی ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں ہماری وہ سن رہی ہیں حضور کے ذکر خیر کو, اہل بیت کرام کے ذکر خیر کو, اللہ تعالیٰ سب کو حضور کے روضہ اطہر کی حاضری نصیب فرمائے.